إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جنت میں بلند درجہ کیسے نصیب ہوگا؟ سابقہ کلاسوں میں بتایا جا چکا ہے جنت کے مختلف درجات ہیں۔ اس کے متعلق کتب احادیث میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الدرجات العلی لا یراہم من تحتہم، جنت میں بلند درجات والوں کو ان کے نیچے کے درجات والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں کا کوئی شخص آسمان کے کنارے پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ أَبَا بَكَرٍ وَعُمَرٍ مِّنْهُمْ، ابو بکر اور عمر بلا شبہ ان بلند درجات میں ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ مزید آپ نے فرمایا، وَأَنْعَمَا، انعام اور اکرام کے لحاظ سے وہ درجات بہت خوب تر ہیں۔ جنت میں کسی کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، کسی کو درمیانی درجے کی جنت ملے گی، کسی کو لو کلاس جنت ملے گی۔ ادنا ترین جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو کسی کو ہائی کلاس جنت ملے گی، کسی کو مڈل کلاس، کسی کو لو کلاس۔ اہل درجات جنت میں ایک نعمت میں نہیں ہوں گے، جنت کے ہر درجے میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو اس کے علاوہ کسی اور درجے میں نہیں ہوں گی۔ جیسے جیسے درجات بلند ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نعمتیں بھی اور درجات بھی وسیع سے وسیع ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ درجات کے اعتبار سے جنتیوں میں اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کسی طرح کا کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا۔ نیچے درجے والے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو دیکھ کر کے دل میں کسی طرح کا کوئی حسد، کینہ، بغض نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینے میں جو بھی کینہ ہوگا اسے نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آپس میں بیٹھ کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو بھائی بھائی بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت میں کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اختلاف بینہم، جنتیوں میں آپس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ولا تباغض، نہ ہی ان کے دلوں میں کسی طرح کا بغض اور کینہ ہوگا۔ قلوبہم قلب واحدہ، ان کے دل ایک دل ہوں گے، ان کے دل ایک دل ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی
تسبیح بیان کریں گے۔ تسبیح ایک ایسی عبادت ہے جنت میں بھی جنتیوں کو تسبیح کا موقع دیا جائے گا۔ حالانکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت یہ دار الجزا ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، لیکن جنت میں جہاں تک تسبیح اور تحمید کا معاملہ ہے، جنتی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں یہ بات بھی منقول ہے، بعض مومن جنت میں ایک سے زیادہ درجے کے وارث ہوں گے، بعض لوگوں کو ایک سے زیادہ درجے ملیں گے۔ گویا ایک فلور جو ہے کسی کو مل جائے تو اس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، تو بعض لوگوں کو ایک سے زائد درجے ملیں گے۔ جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فرأیت لزید بن عمرو بن نفیل درجتین، جنت میں داخل ہوا تو میں نے زید بن عمرو بن نفیل کے جنت میں 2 درجے دیکھے۔ زید بن عمرو بن نفیل کے جنت میں نے 2 درجے دیکھے۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ توحید پر قائم تھے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے، ان میں ایک نام زید بن عمرو بن نفیل کا بھی ہے، زید بن عمرو بن نفیل کا بھی ہے، جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھائی ہیں۔ کہا کہ میں نے جنت میں ان کے لیے 2 درجے دیکھے۔ سوال یہ ہے جنت میں یہ درجات کیوں ہیں؟ کیوں سارے کے سارے جنتیوں کو ایک درجے کی جنت نہیں ملتی ہے؟ یہ درجات کیوں ہیں؟ جس طرح دنیا میں لوگ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی عمل صالحہ کی وجہ سے ان کے درجات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء آیت نمبر 21 میں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات، آخرت تو درجات میں بہت بڑی ہے، وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، جب اپنے کسی ساتھی اور دوست کو دنیا کے کسی بلند منصب پر فائز دیکھتے ہیں تو ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اخروی معاملات میں اس طرح کا مسابقہ اور مقابلہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ حالانکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ چالاک مومن وہ ہے، عقل مند مومن وہ ہے جو جنت میں اپنے درجات کو بلند کرنے کی حرص رکھتا ہے، اور وہ مسابقہ دنیاوی معاملات کو لے کر کے نہیں ہے بلکہ اخروی معاملات کو لے کر کے کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت باقی ہے۔ ایک مومن کا مسابقہ فانی دنیا نہیں ہوتی ہے بلکہ باقی آخرت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر کے نکالے، دیکھے کہ اس کی انگلی کیا لے کر کے لوٹتی ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقی، دنیا فانی ہے، یہاں کی جو نعمتیں ہیں سب فانی ہیں، لیکن
آخرت باقی ہے، وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں۔ تو عقل مند وہ مومن وہ ہے جو جنت میں اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں تو کس جنت کا سوال کریں؟ جنت الفردوس کا سوال کریں۔ جب اللہ سے ہمیں مانگنا ہی ہے تو اللہ سے کبھی یہ سوال نہ کرے کہ اللہ جنت میں جیسے جیسے داخلہ دے دے، بلکہ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے جب تمہیں سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ جنت کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے جنت میں بلند درجات کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ جنت میں بلند درجات کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ جنت میں بلند درجات آرزوؤں سے، خواہشوں سے، تمناؤں سے، مال اور دولت سے، دنیاوی منصب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جس قدر ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ ہوں گے، اسی قدر جنت میں ہمارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو کوئی ایمان والا ہو کر قد عمل الصالحات، نیک عمل کر کے اللہ عز و جل کے پاس حاضر ہوگا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے الدرجات العلیٰ، بلند درجات ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے انہیں نصیحت کی، فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ، بلا شبہ آپ کو پیچھے چھوڑا گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم جو بھی عمل کرو گے الا ازددت به درجة ورفعة، اس کے بدلے میں آپ کے درجے میں اور آپ کے رفعت میں اضافہ ہی ہوگا۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں، پتہ نہیں کون سی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور وہ نیکی جنت میں بلندی درجات کا سبب بن جائے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے بھی کہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھا جائے۔ سابقہ کلاس میں نے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے حاصل ہوگی اس کے اسباب میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ گویا جنت میں بلندی درجات کو پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کا پڑوسی بن جائے، جنت میں اسے نبی کی رفاقت حاصل ہو جائے، گویا اسے جنت میں بلند درجات حاصل ہو۔ آج کے کلاس میں مزید کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا جو کوئی انہیں اپنائے گا اسے جنت میں بلند مقام حاصل ہوگا، نصیب ہوگا۔ جنت میں بلندی درجات کا باعث بننے والے اعمال میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں، پھر تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
میں اس سے پہلے سابقہ کلاس میں تقوی کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تقوی کا لفظ دو معنوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک ہے ڈرنا اور دوسرا ہے بچنا۔ ڈرنا اور بچنا، تقوی کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ بندہ اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے باز آنے کا کوئی دوسرا ریزن نہ ہو، محض اللہ سے ڈر کر کے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی صرف رات کے قیام اور دن کے روزے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں صوم رکھتا ہے، رات میں قیام اللیل کرتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ متقی ہے۔ تو تقوی رات کے قیام اور دن کے صوم کا نام، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں تقوی تو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کے محرمات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں رات میں قیام اللیل کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں، یا فجر کی جو صلاۃ ہے باجماعت ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی اور محرمات کو ترک کر دے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی تم عمل صالحہ کرو وہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دی جائے اور محرمات سے بچا جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، ابن المعتز ایک شاعر ہے، اس کے کچھ اشعار انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ قلد الذنوب صغیرہا و کبیرہا، گناہ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو اسے ترک کر دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو ترک کر دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے پہاڑ بنتا ہے۔ بس اوقات ایک معمولی چنگاری بڑے آگ کی شکل اختیار کر لیتی۔ تو تقوی یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچا جائے، آدمی معاشرے میں ایسے زندگی گزارے، گناہوں سے ایسے بچا کر چلے جیسے خاردار راستے پر چلتا ہے۔ اگر آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو کیسے وہ اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے، کہیں اس کے کپڑے جھاڑیوں میں، خاردار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں۔ تو اسی کا نام تقوی ہے کہ بندہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو شبہات اور شہوات، اصل میں شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دو طرح کے جال بچھاتا ہے۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے جال ہیں، ایک ہے شبہات اور دوسرا ہے شہوات۔ دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے، دنیا میں لوگ جو بدعات میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ شبہات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شبہات ہے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں نا، کچھ شبہے ہیں، کچھ ڈوٹ ہیں ان کے پاس، شیطان نے ان کے دل میں کچھ شبہے پیدا کر دیے ہیں۔ جس طرح بادشاہ کے پاس وزیر کے بغیر نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ کے پاس بھی اولیاء کا وسیلہ پکڑے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ شبہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بدعات سے روکو تو کہتے ہیں اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو شبہے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شبہات ہے۔ شبہات جو ہے یہ علمی بیماری ہے۔ کیا ہے یہ؟ علمی ہے، بیماری ہے۔ اگر آدمی کو صحیح علم حاصل نہ ہو، نفع بخش علم حاصل نہ ہو، تو پھر وہ شبہ کا شکار ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صرف علم کا سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ علم نافع کا سوال کرتے تھے۔ علم نافع وہ ہے جس سے تمام طرح کے شبہات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو شیطان دو طرح کے جال بچھاتا ہے، ایک شبہات، نمبر دو شہوات۔ دنیا میں جو بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا، گناہ کے کام، اس کی وجہ کیا ہے؟ شہوات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک اور بدعت کی وجہ شبہات ہیں، گناہوں کی وجہ
شہوات ہیں۔ تو متقی کون ہے؟ شبہات اور شہوات سے بچ جائے، جو علمی خرابی ہے اور عملی خرابی ہے۔ شہوات عملی خرابی ہے، ان سے بچ گیا تو آدمی متقی بن گیا۔ یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے بلند بالا خانے تیار کر رکھے ہیں۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل اللہ عز و جل سے خوف رکھنا بھی ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقت میں مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کب کب کی تاریخ ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر مزید ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہیں؟ درجات ہیں، مغفرت ہے، ورزق کریم، عزت کی روزی ہے۔ کن کے لیے ہیں یہ؟ مومنین جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جس قدر اللہ کو جاننے لگے گا اسی قدر وہ اسے ڈرے گا۔ مزید فرماتے ہیں بندے کے دل میں جس قدر جنت کا شوق پیدا ہوگا اسی قدر وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ جس قدر اللہ کو جانے گا اسی قدر وہ ڈرے گا۔ من کان باللہ اعلم کان منہ اخوف، بندے کو اللہ کے بارے میں جس قدر نالج ہوگا، اللہ کے اسماء اور صفات کی جس قدر واقفیت ہوگی اسی قدر وہ اللہ سے ڈرے گا۔ بندے کے دل میں جس قدر جنت کا شوق ہوگا اسی بقدر اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات سے خوف کھانے والے ہر شخص کو خوشخبری دی ہے، ایک جنت کی نہیں ہے بلکہ کتنے جنتوں کی؟ دو جنتوں کی۔ پھر جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، جنت میں بھی کیا ہیں؟ کئی جنتیں ہیں۔ دیکھیے پھر اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مقربین کا ڈرنا اور دوسرا ہے اصحاب الیمین کا ڈرنا۔ مقربین جو اللہ کے مقرب ترین بنتے ہیں، دوسرے وہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا ہے۔ پہلے تو مقربین کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان کے علاوہ مزید دو جنتیں ہیں۔ وہ جو دو جنتیں ہیں وہ مقربین کے لیے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، پھر ان دو جنتوں کے علاوہ مزید اور دو جنتیں ہیں۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ اصحاب الیمین کے لیے۔ کن کے لیے ہیں؟ اصحاب الیمین، جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ہمیں کس میں شامل ہونا ہے؟ صرف مقربین پر قناعت کر لیں گے یا کوشش کریں گے کہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ تو کتنے باغات ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں جنتوں کی صفات کو ہمارے سامنے واضح کیا
جیسے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت جنتین من فضة آنیتہما وما فیہا، بلا شبہ جنت میں دو جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ چاندی کا ہے۔ دو جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن، ان کا جو کچھ فرنیچر ہے نا، سب چاندی کا ہے۔ فرمایا وجنتین من ذہب آنیتہما وما فیہا، دو جنتیں ایسی ہیں جن کا سب کچھ فرنیچر جو ہے، اس کے برتن سب سونے کے ہیں۔ تو دو جنتیں ایسی ہیں جس کے برتن اور اس کے سارے ساز و سامان سونے کے ہیں، یہ مقربین کے لیے۔ دو جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور ان کا ساز اور سامان وہ کیا ہے؟ چاندی کا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے؟ اصحاب الیمین کے لیے، جن کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل صبر کرنا ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیکون له المنزلة عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پاس بندے کا ایک مقام، ایک درجہ طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک بندے کے لیے کوئی ایک مقام طے ہوتا ہے کہ میرے بندے کو جنت میں یہ مقام عطا کرنا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے عمل ناکافی ہیں، اس کی نیکیاں ناکافی ہیں۔ اب اس مقام تک اپنے بندے مومن کو پہنچانا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یزال یبتلیہ بما یکرہ، اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ اشیاء سے اس کی آزمائش کرتے رہتا ہے، حتی یبلغہ ذالک، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے اور منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی روایت تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی آئی ہے، اذا سبقت للعبد من اللہ منزلہ، جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی مقام طے ہوتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش شروع کر دیتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ فی جسدہ، وہ آزمائش اس کے جسم سے ریلیٹڈ ہوگی، یعنی بیماری میں مبتلا کر دے گا، یا وہ اس آزمائش کا تعلق اس کے اہل و عیال سے ہوگا یا اس کے مال سے ہوگا۔ پھر مزید کیا ہوگا؟ ثم صبرہ علی ذلک، اللہ آزماتا ہے پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اللہ ہی صبر کی توفیق دیتا ہے، حتی ینال المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، تاکہ اسے وہ درجہ مل جائے جو اللہ کی طرف سے اس بندے مومن کے لیے طے ہے۔ بلکہ اور ایک عجیب و غریب روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے، یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء ثواب، قیامت کے روز جب پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کو اجر ثواب دیا جائے گا، جو لوگ دنیا میں بیماریوں میں مبتلا تھے، مصیبتوں سے دوچار تھے، جب قیامت کے دن ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا تو تندرست اور خوشحال لوگ خواہش کریں گے، لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا، اے کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش ہم دنیا میں آزمائشوں سے گزارے جاتے۔ تو ہم لوگ یقیناً کسی نہ کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہیں، اللہ آزماتا ہے بیماریوں کے ذریعے سے، لیکن ایسے موقع پر کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں، قیامت کے دن جو اجر اور ثواب ملنے والا ہے اسے دیکھ کر کے اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کتر دیا جاتا۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل نماز ہے۔ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے۔
نماز سے متعلقہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو جنت میں بلندی درجات کا باعث بننے والے ہیں، صلاۃ سے متعلقہ اعمال میں بھی، جیسے نماز کی ادائیگی کے غرض سے مسجد کو چلنا، نماز کی ادائیگی کے غرض سے چلنا، یہ بھی جنت میں بلندی درجات کا باعث بننے والا عمل ہے۔ آپ کتنا چل کے جائیں گے مسجد کی طرف، اسی قدر کیا ہوگا، آپ کا درجہ جنت میں بلند ہوتا جائے گا۔ آپ صرف نہ یہ کہ جنت کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ بلند درجات کی طرف آپ اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس معنی کی بہت ساری روایتیں، کچھ روایتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے ساتھیوں، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ حالات میں بھی مکمل وضو کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن پھر بھی مکمل وضو کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ درجات بلند ہو، تاکہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نمبر 2، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف قدم کثرت سے اٹھانا، مساجد کی طرف قدم کثرت سے اٹھانا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جیسے آپ نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن 7 لوگوں کو سایہ ملے گا ان میں سے ایک کون بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھا نہیں ہے کہ اسے دوسرے نماز کی فکر رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، من تطہر فی بیتہ، جس کسی نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی وضو کیا، کامل وضو اس نے کیا، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا اس نے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کیوں؟ تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، کیا ہوگا؟ کانت خطواتہ احداہم تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجہ، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ اس کا ایک قدم گناہ مٹائے گا، دوسرا قدم درجات کو بلند کرے گا۔ آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم آگے رکھ رہا ہے تو گناہ مٹ رہے ہیں، دوسرا قدم آگے بڑھا رہا ہے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی تھے، لا اعلم رجالا ابعد من المسجد منه، مسجد میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کا گھر سب سے دور، بہت دور سے آتے تھے۔ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، اس کے باوجود ایک نماز ان کی نہیں چکتی تھی۔ نمازیوں میں سب سے زیادہ دور سے آنے والے، لیکن اس کے باوجود ایک نماز بھی چوکتی نہیں تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی دور سے مسجد کی صلاۃ کی ادائیگی کے لیے چل کر آتے ہیں، لو اشتریت حمارا ترکبہ، گدھا خرید لو تاکہ تم اس پر سوار ہو کر کے تاریکیوں میں اور سخت گرمیوں میں آ سکو، ایک سواری خرید لو۔ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا، کہا، ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو۔ انی ارید ان یکتب لی ممشای الی المسجد، میں تو چاہتا ہوں مسجد کی طرف جو میں چل کر کے جاتا ہوں، میرا چل کر کے جانا میرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے، اور پھر میں جب نماز پڑھ کر کے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں، یہ لوٹنا بھی میرے نام اعمال میں لکھا جائے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، اللہ نے تیرے لیے یہ سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اراد بنو سلمہ ان ينتقلوا الى قرب المسجد، مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی ہو گئے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، انہوں نے چاہا کہ مسجد کے قریب شفٹ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا انہ بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صحیح سنا ہے، ہم مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمۃ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں۔ تم جو مسجد کی طرف چل کر آ رہے ہو یہ تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کے دن اگر آپ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتے ہیں، عام نمازوں کے لیے تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن جمعہ کی صلاۃ کے لیے اگر آپ غسل کر کے جمعہ میں حاضری کی نیت سے نکلتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو جمعہ کے دن سر دھوتا ہے، اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، کامل غسل کرتا ہے، ثم بکر وابتکر، پھر صبح سویرے جلدی مسجد کا رخ کرتا ہے اول وقت میں، وہ مشا ولم یرکب، چل کے جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا ہے، مشا ولم یرکب، چل کے جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا ہے، ودنا من الامام، مسجد میں جانے کے بعد امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مسجد میں اول وقت میں آ جاتے ہیں لیکن امام کے قریب بیٹھتے نہیں ہیں، ٹیک ہونا ہے ان کو، پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں اکثر و بیشتر روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، غور سے خطبہ سنتا ہے اور دوران خطبہ کوئی بیہودہ حرکت نہیں کرتا ہے، کیا ہوگا اس کے لیے ثواب؟ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمْلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، تو اس کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال قیام کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آدمی اچھی طرح سے غسل کرے، اول وقت میں مسجد جائے، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، خطبہ غور سے سنے، تو کیا ہوگا؟ اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کے ہر قدم کے بدلے، چل کے آنا ہے، سوار نہیں ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب۔ تو اگر آپ گھر سے آتے ہوئے 100 قدم آپ نے چل دیا تو 100 سال کے روزوں کا ثواب اور 100 سال کے قیام اللیل کا ثواب۔ تصور کر سکتے ہیں؟ تو بھئی آپ جمعہ کے دن مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو در حقیقت آپ جنت میں بلندی درجات کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مسجد میں آ کر کے صف بندی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ درمیانی صفوں میں خلا موجود ہے تو اس کو پر کر دینا ہے، درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ صف میں خلا دیکھ کر کے اس کو پر کر دیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے، فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو صفوں کو جوڑتے ہیں، جو صفوں کو جوڑتے ہیں، خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔
صفوں کو جوڑنے والوں کی حق میں اللہ تعریف کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، جو اس صف کی خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے ایک درجے کو بلند فرمائے گا۔ دیکھیں آپ مسجد میں پہنچے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خوب مل کے کھڑے ہو رہے ہیں، درمیان میں خلا ہونے نہیں دے رہے ہیں آپ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی تعریف کے حقدار بنیں گے کہ اللہ آپ کی تعریف کرے گا، اور فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جنت میں درجہ بلند ہوگا آپ کے لیے۔ صف بندی کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف اس بنا پر کہ ان کے وہ امام نے اس بارے میں تعلیم نہیں دی ہے، وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، نہ جانے کتنی احادیث کو ترک کر دیتے ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں صف بندی۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے ہو جس طرح فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں باندھتے ہیں؟ فرشتوں کی صف بندی کا انداز کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایمان بالملائکہ میں یہ حدیث۔ فرشتے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، خوب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صف بندی کا انداز، اسی ڈھنگ سے ہمیں دنیا میں صف باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف مت کرو، خوب مل کے کھڑے ہو جاؤ ورنہ اللہ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج دلوں میں پھوٹ کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ یہ جو ظاہری اختلاف ہے نا، باطنی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو ظاہری اختلاف ہے کس کا سبب بنتا ہے؟ باطنی اختلاف کا۔ آج دلوں میں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں بغض کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی کی اس حدیث کو، اس سنت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں بطور عذاب کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ اختلاف مت کرو ورنہ اللہ دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ تو ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ تو شریعت میں ہمیں یہ جو ظاہری اختلاف ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ چل کے گئے، صف بندی کی آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاة، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرے، ثم غسل کفیہ، اور دوران وضو کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پانی کے پہلے خطرے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کلی کرے گا، ناک میں پانی لے کر کے ناک جھاڑے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ نزلت خطیئتہ من لسانہ، زبان کے گناہ، ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے خطرے کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ پانی کے پہلے خطرے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، پھر اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوتا ہے اور اپنے پیروں کو ایڑیوں تک دھوتا ہے۔ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ، تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً، اب گناہ تو مٹ گئے ہیں، اب جو بھی نیکی کرے گا تو کیا ہوگا؟ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہی بنیں گے۔ وضو سے گناہ مٹ گئے، آنکھ کے گناہ جھڑ گئے، کان کے جھڑ گئے، زبان کے جھڑ گئے، ہونٹوں کے جھڑ گئے، اب نماز پڑھے گا تو درجات بلند ہی ہوں گے نا۔ فرمایا فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے رفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا، گناہ پڑھ کے بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے گناہوں سے صاف ہو کر کے بیٹھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے درجات بلند ہو، اس کے لیے کثرت سے نوافل ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھروں میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے
سب سے جلدی مسجد سے نکل جاتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا وہ انگاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں درجات بلند ہو، اس کے لیے نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسجد للہ سجدہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ ادا کرتا ہے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ اس ایک سجدے کے بدلے میں اسے ایک نیکی دیتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ورفع لہ بہا درجہ، اللہ اس کا درجات بلند کرتا ہے۔ فاستکثروا من السجود، آپ نے فرمایا تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ کثرت سے سجدے کیا مطلب نفل نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ سجدہ نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے نا۔ حالانکہ مسجد میں ہم آتے ہیں تو مسجد میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، صرف سجدہ کرتے ہیں یا رکوع بھی کرتے ہیں؟ رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن مسجد کو مسجد کہا گیا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ گویا بندہ اللہ کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی پیشانی کو اپنے قدموں کی جگہ پہ جھکا دینا، اس سے زیادہ عاجزی ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اسی بنا پر نماز پڑھنے والی جگہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قیام کرنے والی جگہ ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ سجدہ کرنے والی جگہ ہے۔ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہ الدعاء، سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ کچھ لوگ جو ہے نا سنگل سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے۔ جو بھی دعا کرنا ہے آپ کو یا تو فرض نماز کے سجدوں میں یا تو نفل نماز کے سجدوں میں، سنگل سجدہ کر کے دعا، اس کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں، اس کے لیے رمضان کے روزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ کون سے؟ کچھ عمل میں بتاؤں گا، مزید یہ موضوع ہمارا اگلی کلاس میں بھی جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے، شاید آپ نے رمضان میں یہ روایت سنی ہوگی، ماہ رمضان کے صوم کا اہتمام۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رجلین من بلی، قبیلے بلی کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وکان اسلامہما جمیعا، دو لوگ آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک جو تھا اشد اجتہاد من الاخر، ان میں کا جو پہلا تھا دوسرے کے مقابلے میں عبادت میں بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا تھا۔ فغزل مستحد، جو عبادت میں جد و جہاد کرنے والا تھا، اس نے جہاد میں شرکت کی، فاستشہد، شہید ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو دوسرا آدمی جو بہت زیادہ عبادتوں میں محنت اور جد و جہد نہیں کرتا تھا، وہ 1 سال تک زندہ رہا، پہلے آدمی کی شہادت کے 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا۔ ثم توفی، فطری موت مر گیا۔ پہلا شخص عبادت میں جد و جہد کرتا تھا، جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گیا۔ دوسرا بہت زیادہ عبادت میں جد و جہد نہیں کرتا تھا، بس اسے 1 سال کا مزید اللہ نے موقع دیا، فطری موت مر گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فرأیت فی المنام، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، بین انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں میں؟ جنت کے دروازے پر، وہ دو لوگ بھی ہیں نا میرے ساتھ ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، جنت سے ایک شخص نکلا یا ایک فرشتہ نکلا، داروغہ نکلا، اس نے پہلے اس آدمی کو داخلے کی اجازت دی جو فطری موت مرا تھا، وہ شہید کو نہیں، بعد میں فوت ہونے والے کو جنت کے داروغے نے اندر میں آنے کی اجازت دی، پھر جو شہید ہے نا اس کو بعد میں اجازت دی گئی، اور مجھ سے کہا گیا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔
فاصبح طلحہ یحدث به الناس، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، ایک ایسا عجیب و غریب خواب ہے، لوگوں کو بیان کرنے لگے اور سب لوگ تعجب کرنے لگے۔ ایک آدمی عبادت میں جد و جہد کرنے والا بھی ہے اور اللہ کی راہ میں اسے شہادت بھی نصیب ہوئی ہے، اور دوسرا شخص عبادت میں جد و جہد بھی نہیں کرتا تھا، فطری موت مرا ہے، فطری موت مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو تعجب، اس لیے کہ صحابہ شہید کے فضائل نبی کی زبان سے سن چکے تھے۔ تعجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے فطری موت مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ ڈسکس کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، یہاں تک کہ واقعی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ آپ نے پوچھا من ای ذالک تعجبون، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تم جو تعجب کر رہے ہو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ عبادت میں بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا تھا، پھر شہید ہو گیا ہے، اور جو دوسرا پہلے سے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اس میں تعجب نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، فطری موت مرنے والا پہلی آدمی کی شہادت کے 1 سال بعد تک زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ رہا کہ نہیں رہا؟ رہا نا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بات صحیح ہے، اللہ نے اسے 1 سال کی مہلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمْضَانَ فَصَامَ، رمضان میں روزے ملے تھے اسے، اس نے رمضان کو پایا، رمضان کے روزے رکھے، اور اتنے سال بھر میں اتنی نمازیں، اتنے سجدے کر دیے۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول بات یہی ہے۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اسی لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لمبی موت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ہونا، عمل اچھے ہونا، ٹھیک ہے، عمر لمبی اور اعمال اچھے، تو اعمال صالحہ کے ساتھ لمبی عمر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 رمضان مل گیا، آپ کے جنت میں درجات کہیں سے کہیں بلند ہو گئے، لیکن ضرورت ہے کہ احتساب ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ سے اجر کی امید کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے نہیں روزہ رکھیں گے تو، کچھ لوگ صحت بنانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ عادتاً روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونا، یہ سب فضائل ہمارے سامنے ہونا ہے۔ اس انٹینشن کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا روزہ رکھنا آپ کو جنت میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 55 منٹ بہت زیادہ ہو گیا آج۔ خیر یہ جو موضوع ہے ہمارا، ہم جنت میں اپنے درجات کو کیسے بلند کر سکتے ہیں، اس سے متعلق مزید گفتگو آنے والی کلاسز میں آئے گی۔ خیر چلیں آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دعا کے بعد اٹھے لوگ، دعا کے بعد اٹھے، محروم ہو جاتے ثواب سے۔ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سہولت اور آسانی ہے۔ نہیں آپ اللہ کی سہولت کو کیا بولیں؟ کبھی آپ کے لیے حالات ایسے ہو جائیں، درپیش ہو، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے پاس ہے ہی ٹھنڈا پانی، کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا اویلیبل ہی نہیں ہے آپ کے پاس، دونوں ہیں، گاڑی بھی ہے چل کے جانا ہے،
کیونکہ اس کے لیے پرٹیکولر فضیلت ہے چل کر جانے کی جو ہے نا. گرم پانی اور ٹھنڈا پانی. اس طرح ایسے اگر ایسا پرٹیکولر آ جاتی کہ نہیں ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرنا ہے گرم سے نہیں کرنا ہے، خود جو ہے نا ٹھنڈے موسم میں چاہے گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خود وضو کرنا ہی اس کے لیے کیا ہوتا ہے، صبر آزما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو، ٹھنڈ کے موسم میں خود نیند سے اٹھنا اور وضو کرنا ایک آدمی کے لیے یہ بڑا یعنی ایک صبر آزما یہ ہے. ایسا آپ نے نہیں فرمایا کہ گرم پانی یوز ہی نہیں کر سکتے، وہاں آپ نے وضاحت کر دیا چل کے جانا ہے سواری رہے تو بھی بول کے. یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے. وہ الگ ہے، درجات کی بلندی کا نہیں ہے وہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعریف کرتا ہے، فرشتے اس پر بھی. بقیہ وہ کون لوگ ہیں جن پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی رحمت پانے والے لوگ اور لعنت پانے والے لوگ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موضوع تھا، میں اس کو بھی اوورٹیک کر کے آگے بڑھ گیا فرشتوں کے باب میں. ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی ایک موضوع تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی ان کی دعا کو پانے والے لوگ، اور کون لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتے لعنت کریں گے. تو یہ بھی ایک موضوع تھا میرے پاس. میں سوچا، حالانکہ شروع میں ہمارا ارادہ کیا تھا کہ 7 مہینے میں ختم کرنا ہے بول کر کے، ٹارگٹ وہی تھا. لیکن بعد میں لوگوں کا اصرار آیا کہ نہیں شیخ آپ ہم کو جلدی مت کرو، آرام سے پڑھاؤ بول کر کے. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، آرام سے پڑھانا شروع کر دیا، ورنہ اس سے پہلے ایک ٹارگٹ لے کے جا رہا تھا میں. تو اس لیے کچھ شروع میں کچھ موضوعات میں اس کو جانتے بوجھتے جو ہے نا چھوڑ کے آگے بڑھ گیا تھا. نہیں، نیت کرنا ہے آپ کو، نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. فرض نماز کے سجدوں میں غیر مسنون دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فرض نماز میں بھی کر سکتے ہیں، حدیث عام ہے وہ. یہ جو حدیث ہے عام ہے، وہ جو فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، صلاۃ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، یہ حدیث عام ہے جو فرض اور نفل دونوں نمازوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے، تو فرض اور نفل دونوں نمازوں میں اگر آپ عربی زبان پر قادر ہیں تو آپ کے لیے کسی دوسری زبان میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اگر وہ بوقت ضرورت اگر وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر لینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اولا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جامع ترین دعاؤں کو یاد کر لیں جس میں دین اور دنیا کی بھلائی طلب کی گئی ہو، ان کے ذریعے سے دعا کریں. افضل یہی ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی کرنا چاہے کسی ضرورت کے تحت، انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے. لیکن قادر کے لیے نہیں ہے، عاجز کے لیے. قادر کے لیے نہیں ہے بلکہ عاجز کے لیے. لیکن حدیث عام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ نفل نماز میں کر سکتے ہیں فرض میں نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ اہل علم نے تفریق کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اہل علم کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ اس حدیث کو عام رکھا جائے، نفل کے لیے خاص نہ کیا جائے. سجدہ شکر میں کوئی مخصوص دعا کی کوئی بھی تحدید نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر کوئی دعا کرنا ہے. آدمی اللہ کی تعریف کرے، اس میں کوئی بھی دعا آپ اللہ سجدہ شکر میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی پرٹیکولر دعا ثابت نہیں ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کی تعریف، کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، نہ وضو ضروری ہے، نہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. آدمی جہاں ہے اب وہ کہاں وہ موبائل نکالے گا، ڈائریکشن دیکھے گا.
ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں ہے، ملی اطلاع، سجدے میں گر جائے گا. اب موبائل اٹھا کر کے کون سے ڈائریکشن میں ہوں میں وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب موبائل نہیں ملا تو پھر کسے پوچھیں گے آپ کون سا ڈائریکشن ہے بول کے. ٹھیک ہے، وہ سب ڈائریکشن یہ سب پابندی سجدے شکر کے لیے نہیں ہے. ادریس بھائی ذرا مل گئی، معلوم ہے آپ کو فلاں ڈائریکشن میں قبلہ ہے اور آپ قبلے رخ ہو سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، نہیں ممکن نہیں ہے، تکلفات نہ کریں. معلوم ہے تو سجدے کی طرف قبلے کی طرف گر جائیں، معلوم نہیں ہے تو پھر تکلفات کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں 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 نہیں نہیں کر لیا جائے رہا تو ٹھیک ہے ورنہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے تو اچھا ہے، ان سب کے لیے جہاں تک ممکن ہے اچھا ہے، ورنہ ضروری نہیں بول سکتے، کمپلسری نہیں بول سکتے. سجدہ تلاوت قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن میں سجدے ہیں نا 14 یا 1500 سجدے آپ کو ملیں گے. تو جب آپ کا گزر آیت سجدہ پر سے ہو تو آپ کو سجدہ کرنا ہے. ہاں وہ دعا ثابت ہے، اس روایت کو شیخ البانی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے. بعض اہل علم میں گنجائش نکالی ہے، کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا پڑھ لیں سجدہ وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ حسن الخالقین.